کوئی بزرگ ہیں وہ کمپلین کریں کہ میرا دل گھبرا رہا ہے، تو اس کا مطلب کوئی ایشو ہے. اگر گرمیوں میں یہ ہو رہا ہے خاص طور پہ ان کے بی پی کا ایشو ہو سکتا ہے، ان کے ہارٹ کا ایشو ہو سکتا جی جی ہے. تو آپ نے ان کو مانیٹر، اس کو اگنور نہیں کرنا، آپ نے توجہ دینی اور فوراً دیکھنا ہے کہ انہیں اس کا کیا مسئلہ ہو. سینئر سٹیزنز کو کیسے پروٹیکٹ کر کے رکھیں اس ہیٹ سے، اس گرمی سے، اس کی تکلیف سے؟ دیکھیں سر، اس میں ایک تو یہ کہ آپ ان کو گھر میں کون سی جگہ دیں. رومز جو ہیں، جی جی اگر آپ کے گھر کے 2-3 سٹوریز ہیں جی جی تو اٹس ناٹ ریکمینڈیڈ کہ آپ ان کو روف ٹاپ والے کمرے دیں. ظاہر ہے اس پہ ہیٹ زیادہ ہے، آپ ان کو نیچے دیں گے نیچے لکھیں جو بھی ہے، تاکہ ان کا ایکسپوجر جو ہے اس سے کم ہونا. کم. انسولیشن بہتر ہے جو نیچے ہے. پھر جیسے میں نے آپ نے ان کو ایکسپوز نہیں کرنا، وہ ٹائم اوائڈ کرنا ہے جی جی جس میں ہیٹ زیادہ. وہ 11 سے یہ 4 بجے تک کا ٹائم ہے سمرز میں، کہ آپ اس ٹائم پہ ان کو اگر کرنا ہے، پھر ان کو پراپر، پھر ان کی ہائیڈریشن کا خیال کرنا ہے. ہوں ان کو اگر فار ایگزامپل کوئی ایشو ہو رہا ہے، جی آپ جی مانیٹر کرنا ہے، مطلب ان کو اگنور نہیں کرنا. کوئی بزرگ ہیں وہ کمپلین کریں کہ میرا دل گھبرا رہا ہے نا، تو اس کا مطلب کوئی ایشو ہے. اگر گرمیوں میں یہ ہو رہا ہے خاص طور پہ ان کے بی پی کا ایشو ہو سکتا ہے، ان کے ہارٹ کا ایشو ہو سکتا ہے. جی جی تو آپ نے ان کو مانیٹر، اس کو اگنور نہیں کرنا، آپ نے توجہ دینی اور فوراً دیکھنا ہے کہ انہیں اس کا کیا مسئلہ ہو رہا ہے. صحیح. پھر ان کی فوڈ کا خیال کرنا ہے. جیسے میں آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ ان کو پراپر لیکوڈز دے رہے ہیں، اور لیکوڈز وہ والے جو ہیں، جو واٹر ہے، جو لسی ہے وہ دینے، فریش جوس ہے یہ دینے. اسی طرح سے فروٹس سیزنل دینے ان بالکل کو گرمیوں، خاص طور پہ گرمی. اور اللہ نے ہمیں وہ فروٹس دیے ہوئے ہیں، دیے میں. ان میں بہت کانٹینٹ. واٹر ہی تو واٹر ہے، واٹر میلن تو کہتے ہیں تربوز کو، جی 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 انگریز تو اس کو واٹر میلن ہی واٹر کہتے ہیں نا. میلن کہتے ہیں. جی تو پانی پانی ہے وہ. ان کو تو ہم نے وہ فروٹس دینے ہیں جو وہ اس کو وہ کرتے ہیں. سیلڈ جیسے کوکمبر ہے، اس کو ایڈ کریں. کھیرا جس کو ہم کہتے ہیں، کھیرا اس میں تو ان کی فوڈ جو ہے وہ ہم نے ایسے دیکھنی ہے کہ وہ ان کی جو ہائیڈریشن اس کو بھی، اور ان کی جو پروٹین کانٹینٹ ہے وہ بھی ان کو اس کا ملتا رہے. تو ڈریسنگ پہ، ان کی رہائش پہ، پھر ان کی فوڈ پہ، پھر جو ایریا ظاہر ہے کوشش کریں کہ ویجیٹیشن میں زیادہ رہیں. اگر انہوں نے واک کرنی ہے تو ارلی آورز میں 7 بجے سے پہلے. پہلے. اچھا. ہاں، اس کے بعد نہیں. اور شام کو بھی شام نہیں؟ کو بھی آفٹر دا سن سیٹ. اچھا. لیکن جو ہمارے شہروں کے حالات ہیں، شام کو بھی سر لو نکلتی ہے. ہاں تو گرمی ہوتی اس ویری تو ریکمینڈڈ نہیں ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں باہر جا رہے ہیں اور ہمیں لو لگ رہی، پھر نہ جائیں. پھر صبح مارننگ میں رکھیں. مارننگ میں وہ بہتر ٹائم ہے، فجر کے بعد اور سورج نکلنے کے اور درمیان ٹھنڈک کا ٹائم وہ بہترین ٹائم ہے ان کے لیے واک کا، ایکسرسائز کا. اور پھر ان سے ایکسرسائز نہیں کروانی زیادہ، کیونکہ ایگزاسٹ ہو جائیں گے، اور آلریڈی ان کی باڈی جو ہے وہ ویک ہے. ان میں سویٹنگ ان میں ہوتی نہیں ہے اس ایج میں زیادہ. تو ڈی ہائیڈریشن بہت جلدی پھر ڈی ہائیڈریشن جیسے ہوتی ہے، پھر ہارٹ پہ پریشر بڑھ جاتا ہے. ان کی بلڈ سرکولیشن اس طرح سے نہیں ہو سکتی، نہیں. آکسیجن کی ڈیفیشنسی ان میں جاتی ہے. تو ہمیں ان چیزوں کا خیال کرنا ہے.